السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 12 بہار بورڈ کا ایک مضمون لے کر کے آئے ہیں جس کے مصنف ہیں وزیر آغا، اور اس مضمون کا نام ہے انشائیہ کیا ہے۔ تو اگر آپ کلاس 12 بہار بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم تمام تر مختصر سوالات اور طویل سوالات کو کور کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ ویڈیو میں لاسٹ تک جڑے رہیں اور بورڈ میں 95+ مارکس ارجت کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پہلا سوال ہے، انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ یعنی یہ جو انشائیہ ہے اس صنف کی ہیئت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ انشائیہ ایک نثری صنف ہے، یعنی اس کو شعر کے طریقے سے نہیں لکھا جاتا ہے، شاعری نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ یہ بالکل سادہ سمپل زبان میں لکھا جاتا ہے جس کو ہم نثر کہتے ہیں، نثر۔ اگلا سوال، کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا کہ ہاں، اس کا غیر رسمی طریقہ کار دوسرے اصناف سے انشائیہ کو ممیز مطلب ممتاز یعنی کہ اس کو الگ کرتا ہے۔ اگلا سوال، وزیر آغا کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا وزیر آغا 1922 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کب ہوئے؟ 1922 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، وزیر آغا کہاں پیدا ہوئے؟ وزیر آغا پاکستان کے سرگودھا وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ پاکستان میں پیدا ہوئے، اور جگہ کون سا ہے؟ سرگودھا وزیر کوٹ، سرگودھا وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، چوری سے یاری تک کن کا انشائیہ ہے؟ تو چوری سے یاری تک جو انشائیہ کتاب کا نام ہے وہ ہے وزیر آغا کا۔ کس کا ہے؟ وزیر آغا کا۔ اگلا سوال، انشائیوں کا مجموعہ دوسرا کنارہ کن کا ہے؟ یعنی ایک کتاب کا نام ہے دوسرا کنارہ، تو کہہ رہا ہے کہ یہ کن کی کتاب ہے؟ تو یہ بھی وزیر آغا کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ یعنی یہ کہہ رہے کہ وزیر آغا کن کن چیزوں میں ماہر تھے، کیا کیا کام کرتے تھے؟ تو وزیر آغا تنقید بھی کیا کرتے تھے، تو وہ نقاد، جو تنقید کرتے ہیں اس کو نقاد کہتے ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے، وزیر آغا کیا تھے؟ شاعر بھی تھے، وہ شاعری بھی کرتے تھے، اور وزیر آغا انشائیہ نگار بھی تھے۔ تو وزیر آغا کم سے کم تین چار ادبی اصناف سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ اگلا سوال، کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی بالکل نہیں ہوتا، بلکہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگلا سوال، نصاب میں شامل مضمون انشائیہ کیا ہے؟ کس نوعیت کا مضمون ہے؟ یعنی ہمارے نصاب میں جو ایک مضمون ہے کہ انشائیہ کیا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ کس نوعیت کا مضمون ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے نصاب میں شامل مضمون انشائیہ کیا ہے؟ یہ ایک تنقیدی نوعیت کا مضمون ہے۔ کیسا ہے؟ تنقیدی نوعیت کا مضمون ہے۔ اگلا سوال، ہر ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فارسی جملہ ہے۔ ہر ملک مطلب ہر ملک ما، ہمارا ملک، است منی ہے، کہہ رہا کہ ہر ملک میرا ملک ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا اس سے مراد ساری زمین ہماری ہے۔ ملک سے مراد کیا لیا؟ زمین ہماری ہے، یعنی ہر ملک ہمارا ہی ہے، یعنی پوری دنیا ہماری ہے۔ اگلا سوال، انشائیہ کے امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا انشائیہ کی امتیازی صورت خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ کس کی ہے؟ خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ اگلا سوال، وزیر آغا کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اگر یہ سوال آئے گا کہ وزیر آغا کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو ہم لکھیں گے کہ وزیر آغا کا مضمون انشائیہ کیا ہے، یہ مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال، وزیر آغا کے 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو ان کے 3 کتابوں کے نام ہو جائے گا چوری سے یاری تک، دوسرا کنارہ، اور لفظوں کی چھاگل۔ یہ 3 کتابوں کا نام دے دینا ہے۔ اگلا سوال، کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو کہیں گے کہ ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی
پیداوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ انشائیہ کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا موڈ بالکل ایک دم بڑھیا ہو جاتا ہے۔ شگفتہ کے معنی اور کھل جانا، شگفتہ کا اصل معنی ہوتا ہے کھل جانا، تو انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار، کھلا ہوا موڈ کی پیداوار ہے۔ اگلا سوال، انشائیہ کا خالق یعنی انشائیہ لکھنے والا کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کا معنی ہوتا ہے آفس، جو دفتر سے چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست اور تنگ لباس اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ موڑے پر نیم دراز ہو کر، نیم دراز مطلب آدھا آدمی پیر پھیلا دیتا ہے اور آدھا آدمی بیٹھا رہتا ہے، اسی کو ہم نیم دراز کہہ سکتے ہیں۔ نیم دراز ہو کر اور حقہ کی نئے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت یعنی خوشی سے اپنے احباب سے مصروف گفتگو ہو جاتا ہے۔ یعنی انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جو شخص آفس سے آتا ہے، آنے کے بعد وہ بالکل ہر چیز سے فری ہو کر کے کپڑا وپڑا بدل کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور بات چیت کرنے لگتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آپ لوگوں کی خدمت میں کلاس 12 والوں کے لیے ایک بہترین مضمون کے سوالات اور جوابات اور اس چیپٹر کا موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔